السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد ہمدانی، آپ کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ رات گئے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سندھ میں کراچی میں بہت بڑا آپریشن ہوا ہے۔ ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ کیوں پاکستان تحریک انصاف کی وہ جو قیادت گئی ہوئی ہے، جس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے وعدے کیے تھے کہ آپ کو ویلکم کریں گے، آپ کا خیال رکھیں گے، اور یہ ہے کہ جہاں آپ جانا چاہیں گے آپ کو بالکل کھلی اجازت ہوگی، کیوں پیپلز پارٹی خوفزدہ ہو گئی ہے؟ اور کیا کچھ وہاں پر ہوتا رہا ہے پچھلی رات؟ کیوں پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے وہاں پر جو جلسہ ہونا تھا مزار قائد کے سامنے، اس پر لاٹھی چارج کیا ہے، گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے گئے ہیں؟ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کل وہاں سندھ میں کیا کچھ ہوتا رہا، کہاں کہاں پہ سہیل افریدی کی قیادت نے جلسے منعقد کیے ہیں؟ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جناب ہم بات کریں گے کس طریقے سے وہاں پر جو لوگ آئے ہوئے تھے، جتنا زیادہ کارکنان وہاں پر نکلے ہیں، ان کو جو وہاں کے جو صحافی ہیں کس طریقے سے وہ خبر کو نشر کر رہے ہیں کہ بھائی ایسا لگ رہا ہے کہ مینار پاکستان کے اوپر جس طریقے سے جلسہ ہو رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کیوں خوفزدہ ہو گئی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور آخر میں جناب ہم بات کریں گے جو کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو بیانیہ بنانا شروع کر دیا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی جو وہ ہے سہیل افریدی ہے وہاں پر اکیلے پھر رہے ہیں، لوگ نہیں ہیں، اور جناب یہ ہے کہ بالکل وہاں سے خالی ہاتھ ہی واپس آنے والے ہیں۔ خیر، اس کے اوپر مزید بات کریں گے۔ اور جو مراد علی شاہ صاحب ہیں سندھ وزیر اعلیٰ سندھ، انہوں نے کس طریقے سے اپنے ہی کیے وعدے سے جناب وہ مکر گئے، پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ یہ پچھلے تقریباً 3-4 گھنٹے پہلے کی خبر آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ کل کا جو سب سے پہلے ہم تھوڑا سا ایک حال احوال سامنے رکھ لیتے ہیں۔ جس طریقے سے سندھ میں سہیل افریدی کو ویلکم کیا گیا ہے، خاص کر کراچی میں ایئرپورٹ پر انہیں سندھی ٹوپی پہنائی گئی ہے، اجرک پہنائی گئی ہے سعید غنی صاحب کی طرف سے، جو وزیر بلدیات ہیں سندھ سرکار کی طرف سے۔ اور یہ ہے کہ وہاں پہ جو ایئرپورٹ کے اوپر جتنا زیادہ لوگ باہر نکلے، میس موبلائزیشن والے مناظر وہاں پر سامنے آ رہے تھے۔ اسٹریٹ موومنٹ کا جس طریقے سے آغاز جو لاہور میں کیا گیا تھا اور اسلام آباد سے کیا گیا تھا، بعد میں لاہور آئے تھے، اور اب کراچی انہیں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ کل پھر جناب جام شورو گئے تھے، کوٹری گئے تھے، اس کے بعد یہ ہے کہ جناب گئے حیدرآباد جو پہنچے نا، وہاں پر جو قافلہ پہنچا تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اس کے مناظر ایسے تھے جس طریقے سے مینار پاکستان پر جلسہ ہو رہا ہو۔ عمر دراز گوندل صاحب جو کہ زیرک جرنلسٹ ہیں پاکستان کے، جو اندرونی جو سیاسی نبض ہے پاکستان کی سیاست کی، ان کے اوپر باقاعدہ ان کی گہری نظر ہے، بلکہ وہ تو ہاتھ رکھنے سے پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ بھائی کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اور ابھی کیا چل رہا ہے۔ عمر دراز گوندل کے بغور بالکل وہاں پر ایسے مناظر تھے جس طریقے سے عمران خان خود وہاں پر پہنچ چکے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان خود پہنچ گئے ہوں، لیکن یہ عمران خان کی ٹیم کے ایک اوپنر بیٹس مین ہیں جن کا نام ہے سہیل خان افریدی، جس نے سندھ سرکار کو بالکل نیت خراب کرنے پر اور ان کو اپنے ہی کیے وعدوں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ جناب انہوں نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کس طریقے سے جناب نیت خراب ہو گئی ہے۔ ہم نے شروع میں ہی آپ سے کہا تھا کہ جو وزیر اعلیٰ کے سندھ ہیں مراد علی شاہ صاحب، وہ انہوں نے کون سے اپنے ہی کیے وعدوں سے پیچھے مکر کے، ان کا ایک بیان سامنے آیا تھا جب یہ تیاریاں پکڑ رہے تھے کے پی کے سے جناب روانہ ہونے کے لیے سندھ کے لیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ آئیں گے، آپ کو ہم ویلکم کریں گے، آپ کو پروٹوکول دیں گے، آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ وہاں پہ جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں وہ ان سے جناب ملاقات کریں گے۔ لیکن کل ایسا ہوا کہ حیدرآباد کے جلسے کے بعد پیپلز پارٹی باقاعدہ طور پر بیک فوٹ پہ ہو گئی ہے۔ باقاعدہ طور پر وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے ہی کیے وعدوں سے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اور جو ہم نے بھی ان کی بڑی تعریف کی تھی وہاں پر جو سندھ میں جس طریقے سے جمہوری اقدار کو وہاں پر ان کی پریکٹس کی گئی ہے، اور ان کا موازنہ جناب کر رہے تھے سارے جو مین اسٹریم میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، انہوں نے کہا کہ مریم نواز کی جو گورنمنٹ ہے پنجاب میں بالکل اس کے اپوزٹ، اس کے مخالف میں جناب سمت میں جناب کھڑے ہوئے تھے جو پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے سندھ میں۔ اور جو اس نے تو باقاعدہ طور پر جس طریقے سے ویلکم کیا تھا سہیل افریدی کو شروع میں، ان نے پنجاب گورنمنٹ کو، پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو باقاعدہ ایک دفاعی موڈ کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ اپنا دفاع کر رہے تھے، نہیں بھائی ایسا نہیں ہوا تھا، ایسا ہوا تھا 2 دن پہلے تک تو بالکل یہ کیفیت تھی، لیکن کل رات کو جو کچھ ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا۔ پیپلز پارٹی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جس طریقے سے انہوں نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا تھا اس کو چلنے دیتے، اور اس کی اپنی وہ جو روایات تھیں ان کی باقاعدہ ان کی پاسداری کرتے۔ اب جناب مراد علی شاہ صاحب نے باقاعدہ طور پر سہیل خان افریدی سے ملنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میری نجی مصروفیات ہیں، میں نہیں مل سکتا۔ اچھا،
خیر نجی مصروفیات جو بھی ہوں، جو ایک وزیر اعلیٰ آیا ہوا ہے۔ اچھا خیر آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا۔ مزار قائد پر جلسے کی اجازت مانگی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ وہاں پہ جو ڈی سی ایسٹ کراچی ہیں انہوں نے جلسے کی اجازت دی ہے، لیکن کافی زیادہ لیٹ دی ہے، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے جس میں حلیم عادل شیخ صاحب ہیں، انہوں نے بیان دیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اتنے کم وقت میں ہم جلسے کے انتظامات کیسے کریں گے، اور بعد میں جو NOC جاری کیا گیا ہے اس کے اندر بھی کچھ شرائط تھیں۔ اچھا 26 شرائط تھیں، 26 شرائط اس کے اندر جناب شامل تھی، آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور جو مین شرطیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک آپ جلسہ کر سکتے ہیں، اس کے بعد یہ پورا کا پورا پنڈال جو ہے خالی ہونا چاہیے۔ یہ تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ تو پنجاب میں ایسا ہوتا رہا ہے، جب پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت آتی تھی یہاں جلسے کرتی تھی، اس کے بعد جناب 1 منٹ بھی اوپر ہوتا پولیس یہاں پر جناب ڈنڈے برسانا شروع کر دیتی تھی، بھائی پنڈال خالی کرو۔ بھائی سیاسی جلسہ ہے، کوئی شادی کا فنکشن نہیں ہے کہ آپ شادی کے فنکشن والے بھی اسپیس دیتے ہیں، ایسا ایسا وہ لائٹ آف کرتے ہیں، ایسا ایسا آپ کو وارننگ جاری کرتے ہیں، فرسٹ وارننگ، سیکنڈ وارننگ، بعد میں ساری لائٹیں آف کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی آپ جائیں، بس کریں، آپ کا ٹائم اوور ہو چکا ہے۔ خیر اس کے علاوہ جناب یہ ہے کہ وہ جو جلسہ تھا، اب ان نے پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا ہم VIP جو گیٹ ہے مزار قائد کا اس کے سامنے ہم جلسہ کریں گے، وہاں پر مین روڈ ہے، ٹریفک کا نظام درہم برہم ہونا تھا، لیکن یہ رات لیٹ جا کے جلسہ ہونا تھا۔ اس روڈ کے اوپر بہت ساری پہلے بھی ریلیاں نکالی گئی ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے، اس کے علاوہ JUIF کی طرف سے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی وہاں پر جناب ریلیاں نکالتی رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ جیسے ہی وہاں پر جناب قیادت پہنچی ہے حیدرآباد سے، اور یہ حیدرآباد سے روانہ ہوئے سہیل افریدی صاحب اپنے قافلے کو لے کر، لیکن جو VIP گیٹ کے سامنے کراچی سے لوگ پہنچنا شروع ہوئے، ان پر پولیس نے جناب بڑی وہ کی ہے، بڑا ظلم کیا ہے، بڑا لاٹھی چارج کیا ہے، ان کی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، اور وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ تقریباً صبح 4 اور 3 کے درمیان یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور وہاں پہ واٹر کینن کا استعمال کیا گیا ہے، باقاعدہ وہاں پر بھگدڑ مچ گئی تھی، اور وہ جو نعیم خان ہیں، وہ جو فکس اٹ والے، وہ جو ایک مشہور وہاں کے MNA ہیں بڑی مونچھوں والے، پاکستان تحریک انصاف سے تھے، اس مرتبہ تو وہ نہیں ہوئے، الیکٹ نہیں ہو سکے، اور جناب یہ ہے کہ ان کی گاڑیوں کے باقاعدہ طور پر شیشے توڑے گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ سندھ سرکار ہے جس نے اتنے بڑے وعدے کیے تھے، ویلکم کیا تھا، اب ان کو ایک دم کیا ہو گیا ہے؟ حیدرآباد سے جیسے ہی یہ قافلہ روانہ ہوا، راستے میں جناب رکاوٹیں کھڑی گئیں۔ اچھا یہ خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ جناب وہ جو ویڈیو ہے بڑی وائرل ہو رہی ہے، جس میں تقریباً 3 کلومیٹر کے اوپر رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، کہ حیدرآباد سے سہیل خان افریدی کی قیادت میں جو قافلہ کراچی کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کی راہ میں 3 کلومیٹر لمبی جناب ٹریلر کھڑے کر دیے گئے، کنٹینر لگا دیے گئے کہ یہ کراچی کی طرف نہ بڑھ سکیں، کراچی میں ان کو داخل نہیں ہونے دینا، کیونکہ کراچی میں بہت بڑا جلسہ، وہاں پر بہت بڑا کراؤڈ نکلنا تھا، اور وہاں وہ بالکل وہ کہتے ہیں نا مومنٹم ہی چینج ہو جانا تھا وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا، یا وہاں پر باقی جو جماعتیں ہیں۔ خیر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا وہ مجبور ہوں، ان کو کسی اور وجوہات کی بنا پہ وہ ایسا کر رہی ہوں، یا ان سے کروایا جا رہا ہو۔ اچھا خیر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جناب یہ سارا کوئی تشدد ہوا ہے، گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے، وہاں پر لوگوں کو، کارکنان کو بھاگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ جناب آخر میں ہم بات کرتے ہیں یہ سارا کچھ جو ہوا ہے کراچی کے اندر جا کے، پنجاب میں، لاہور میں جو کچھ نہیں کرنے دیا گیا تھا، اب یہ ہے کہ جناب پاکستان کی صحافتی حلقوں میں کچھ عناصر ایسے ہیں جن کے بیانات، جن کا ٹویٹ ایسا لگتا ہے کہ بالکل وہ جو پاورفل حلقے ہیں انہی کا بیان ہے، انہی کا، بالکل انہی کا ہی وہ کہتے ہیں کہ نمائندے، ڈائریکٹ انہی کے نمائندے ہیں، جس طرح حسن ایوب صاحب ہیں، منیب فاروق صاحب ہیں، اس کے علاوہ یہ ہے کہ جناب مزمل سہروردی صاحب ہیں، کافی سارے اور بھی جرنلسٹ ہیں، کافی سارے تو نہیں، گنے چنے سے ہی ہیں، اور انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر بیانیہ بنانا شروع کر دیا ہے کہ جناب اچھا حسن ایوب صاحب نے تو کمال ہی کر دیا ہے۔ حسن ایوب خان صاحب نے کہا کہ جناب یہ جو لوگ ہیں اور گاڑیاں ہیں یہ KPK سے آئی ہوئی ہیں، سہیل خان افریدی کو بالکل بھی ویلکم نہیں کیا گیا، یہ سارے کے سارے ان کے اپنے لوگ ہیں، یہ KPK سے جناب لائے گئے تھے۔ بھائی وہ تو اکانومی کلاس میں وہ 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مینا خان افریدی ہیں، شفیع جان ہے، اس کے علاوہ سہیل افریدی ہے۔ یہاں تو پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ ہے اس کو تو بادشاہوں والا پروٹوکول دیا جاتا ہے، وہ تو ایئر فورس 1 کا طیارہ استعمال کرتے ہیں، وہ اپوزیشن میں ہی بیٹھے ہوں پھر بھی ایئر فورس 1 کا طیارہ جناب استعمال کر سکتے ہیں، اور وہاں تو وہ اکانومی کلاس میں پشاور سے، بلکہ اسلام آباد سے وہ کراچی پہنچے، وہ بھی PIA پہ پہنچے تھے۔ اس کے علاوہ جناب یہ ہے کہ مزمل سہروردی صاحب نے تو باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہے، وہاں پہ جو کراؤڈ ہے بالکل، مطلب اندازہ لگائیں کتنی بڑی وہ ویڈیوز ہیں، کتنا زیادہ کراؤڈ ہے، چارجڈ قسم کا کراؤڈ ہے، کتنا زیادہ وہاں پر ریلیاں نکالی گئی ہیں، اوپنلی ریلیاں نکالی گئی ہیں ایک دم سے۔ یہ تو پیپلز پارٹی نے اپنی وہ جو پرانی وہ اس پہ آ گئی ہے، اور جو شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی وہ جو سیاست ہے
یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی وہ جو سیاست ہے انہوں نے اس کی پاسداری نہیں کی، کیونکہ سہیل افریدی جیسے ہی کراچی پہنچے تھے انہوں نے کہا کہ اب تک تو ٹھیک چل رہا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اب تک تو یہ بینظیر بھٹو صاحب والی وہ سیاست ہمیں نظر آ رہی ہے کیا؟ کل پرسوں تک دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ زرداری صاحب والی سیاست ہمیں نظر آتی ہے یا نہیں، لیکن ویسا ہی ہوا ہے جیسے موصوف نے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اور ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا اور ہو سکے تو ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، اور اسی طریقے سے ہم آپ کے ساتھ اپڈیٹس آپ کے ساتھ جناب شیئر کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔